پر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے جس کی عظمتیں بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر ہیں، نہ تو ہم اس کی عبادت چاہت ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی تسبیح کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم سے بہترین تسبیح کرنے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، یعنی یہ ہماری جو دنیا ہے وہ ایک عالم ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیجئے کہ اس گھر کو ایک کائنات تصور کیجئے، عالمی تصور کیجئے، اور اس میں اس کرسی کی حیثیت بھی شاید بڑی ہے، اس سے چھوٹی یہ دنیا ہے، تو سوچو یہ عالمین کتنا بڑا ہوگا۔ اس عالمین میں آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ 70,000 عالمین ہیں، 70,000 عالم ہیں، اور ان عالموں میں اللہ نے خلق خدا خلق کی ہوئی ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی معصیت نہیں کرتے، وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہر عالم پر جہاں خلق خدا موجود ہے وہاں حجت محمد و آل محمد۔ ہم کہاں اور وہ عالمین کہاں، اور پھر ملائکہ کی تسبیح، درختوں کی تسبیح، کائنات کے ذرے ذرے کی تسبیح، کائنات کی ہر ایک مخلوق کی تسبیح، ہم کہاں تسبیح کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہماری تو عبادتوں میں بھی اکثر دکھاوا آ جاتا ہے۔ وہ خالص عبادت جو دنیا کر رہی ہے ہمیں نہیں نظر آ رہی نا۔ دیکھیے درختوں کے پتے پتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن آپ کو تسبیح کرتے ہوئے کبھی نظر آئے؟ آپ نے اس تسبیح کو محسوس کیا؟ اگر اللہ نہ بتاتا تو آپ تو نہیں جانتے نا۔ پھر مومنات کہتے ہیں کہ یہ لکڑی جو ہے، یہ دروازے نا، ان کی چٹخ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کیا اس چٹخ کی تسبیح کو آپ نے محسوس کیا؟ پھر مومنات کائنات میں جو ذرہ ذرہ ہے، یہ مٹی کا ذرہ ذرہ، کہ سمندروں میں کتےوں میں چھپی ہوئی مخلوقات، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا اللہ کی تسبیح کرنا کبھی سنی؟ پرندے اپنی زبان بے زبانی میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کی چہچہاہٹ کو آپ سنتے ہیں، کیا ان کی تسبیح کو سنا؟ وہ کون سی تسبیح کرتے ہیں؟ نہیں سنتے نا۔ تو وہ تسبیح کر رہے ہیں جو وہ سن رہا ہے وہ کر رہے ہیں، بڑی خالص تسبیح ہے نا۔ اور ہماری تسبیح اور ہماری عبادتیں کیا ہے؟ ہم تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں تو دنیا کو بتاتے ہیں ہم نمازی ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی حج کر کر آ جائے، عمرہ کر کر آ جائے تو ایسا سمجھتا ہے میں تو پتہ نہیں کیا کر کے آ گیا، مجھے جیسا تو کوئی پاک و صاف ہی نہیں۔ مانتے ہیں جو حجر اسود کو ایک دفعہ ہاتھ لگا لے، چھوم لے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، 4 مہینے تک اس پر گناہوں کی حد نہیں لگتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ کو غرور و تکبر کی عبادتیں پسند نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کو بہت زیادہ میں نے پہلے بھی مجلس میں بیان کیا، جو سننے والے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا کہ میں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کو آپ آپ تہجد گزاریں اپنے لیے، دنیا کو کیوں بتاتے ہیں؟ یہ تو وہ خالص عبادت ہے، آپ کو تہجد گزار کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اس لیے بنانا چاہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب پوری خلق سو جائے، فقط تم جاگ رہے ہو اور وہ جاگ رہا، وہ تو جاگ ہی رہا ہے، وہ تو سوتا ہی نہیں۔ اس وقت تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کی عظمت کا اقرار کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس کے سامنے سجدہ کرو،
فقط تم کہہ رہے ہو وہ سن رہا ہو، کوئی تیسرا بیچ میں موجود نہ ہو، تو دنیا کو بتا کر کیا بتاتے ہو کہ ہم تہجد گزار؟ تو گئی نا عبادت، میں عبادت کر سے کہتے ہیں کہ میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک شخص تھا رات کے ٹائم میں جا رہا تھا، اس نے کہا میں جا کر جو ہے نا اس نے دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھا، اب اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، اس نے عبادت کو پڑھا لیا، یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، صبح جا کر میری تعریف کرے گا، بڑا عبادت گزار ساری رات عبادت کرتا، صبح پتہ لگا کتا تھا، گئی عبادت، دکھاوا تھا نا، دکھاوا درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ اللہ کو دکھاوا پسند نہیں ہے، آپ عبادت کرو۔ آج کل تو ہم یہ واٹس ایپ سے بڑا پیدا، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر بھی میں نماز پڑھ رہی ہوں، الحمدللہ صبح کی نماز ہو گئی، شکر الحمدللہ تہجد گزاری ہو گئی، وعلیکم السلام ظہر ہو گئی۔ اس کو تو خالص رہنے دو، ہر چیز میں ملاوٹ کر دی، کھانے پینے میں تو ملاوٹ آئی تو آئی، عبادتوں میں بھی، آپ تو مجلسوں میں بھی ملاوٹ آنا ہو خدا کے لیے، اسے خالص رہنے دینا، کیونکہ دنیا میں فقط یہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ نے مقرر نہیں کیا ہوا، اور اتنی خالص سے خالص رہنے دو، اسے خالص، اس میں ملاوٹ نہ کرو، اس میں اخلاص پیدا کرو۔ جب مولا کے فرش عظم پہ آؤ تو دلوں سے قدورتیں، نفرتیں، بغض، حسد، تکبر، غرور کو باہر پھینک کر آؤ۔ یہ فرش عظم، یہ غریب زہرا کا فرش ہے، اس میں دکھاوا، دکھاوے سے مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نظر و نیاز نہ کریں۔ دیکھیے یہ ہے تمام اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ مولا کا دسترخوان ہم مولا کے لیے بلا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نظر و نیاز کر کر واہ واہ نہ سمیٹا کریں، واہ واہ کے لیے نہ کیا کریں کہ ہاں بھائی واہ واہ، سب کہیں گے واہ واہ واہ، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ہوگی، یاد رکھیے۔ جیسے اب آپ کی نیت واہ واہ کی ہوگی تو واہ واہ تو ہو جائے گی، پھر اس کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں لکھا جائے گا، وہ ہلکی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو چاہیے تھی دنیا کی واہ واہ، دنیا نے آپ کے لیے واہ واہ کر دی، تو پھر آپ کے لیے کیا بچا؟ جو آپ کو چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا، تو جو مل گیا تو آخرت میں تو کچھ نہیں رہا نا، تو اجر و ثواب کو آخرت کے لیے مختص کریں، دنیا کے واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کریں۔ اس رب العالمین کو، خدا کی قسم مومنہ 19 سال ہو گئے مجھے مجلس سے پڑھتے ہوئے، 19 سال، اور یہ جو مولا کا ذکر ہے نا، یہ میں نے کسی مدرسے سے نہیں، مولا کی عطا ہے، کتابیں پڑھتی ہوں، علماء کو سنتی ہوں، ذاکر جتنا سنا، جتنا پڑھا، سب سے قیمتی چیز جو میں نے دنیا میں پائی ہے وہ اللہ کی محبت، اللہ اتنی بلند تر ہے وہ اللہ کی محبت کہ اس اللہ کی محبت کے لیے حسین بھرے گھر کے ساتھ کربلا میں آ گیا۔ کتنی قیمتی ہوگی نا، کبھی سوچا کرو۔ ایک جملہ مجھے یاد آیا، علامہ صاحب ضمیر اختر نقوی کی ایک کتاب تھی، اس کی میں پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اپنی مجلس میں کہ اگر تم سے کوئی دنیا پوچھے کہ وہ اللہ کیا ہے، وہ اللہ کیا ہے، تم اللہ کو کیسے بیان کرو گی کہ وہ اللہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی محبت کو اگر ڈیفائن کرنا ہو تو دنیا کے سامنے تم یہ مثال پیش کر سکتے ہو کہ اللہ کی محبت اتنی قیمتی ہے کہ علی اور اولاد علی نے اپنا سارا گھر اس اللہ کی محبت کے لیے قربان کیا، اس کی محبت کو حاصل کرو اور اس رب کو راضی کرو، اس کی محبت بہت قیمتی ہے۔ اور وہ محبت کیسے ملے گی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں
تمہاری محبت نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے رسول کی اتباع بھی کرو, اس کی اطاعت بھی کرو. اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے, میرے نبی کی اطاعت کرو گے, تو میں اللہ تم سے محبت کروں. اور اس نبی کے لیے محبت کے بیان میں یہ فرما دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے غور سے سنیے گا, اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تم سے محبت کروں تو میرے نبی کی اطاعت بھی کرو, میرے نبی کی اتباع بھی کرو. اور آگے ایک اور آیت میں کہہ دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے میرے رسول ان سے کہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے فقط اس کے کہ میری قربا سے مودت کرو. اللہ نے اپنی محبت کو پوشیدہ کیا محمد کی محبت میں, محمد مصطفیٰ نے اپنی محبت کو پوشیدہ کیا اہل بیت کی محبت میں. تو ہم پہنچ گئے نا. دیکھیے ذکر الہی کہیں سے بھی شروع ہو, یہی تو کمال ذکر آل محمد ہے کہ ہم ذکر اللہ کا شروع کرتے ہیں, ختم ہوتے ہیں تو محمد و آل محمد کو پہنچ جاتے ہیں. روز بھیجیے محمد و آل محمد کی مومنات. یہ کمال محمد و آل محمد ہے, یہ اس فرش اعظم کا کمال ہے, مجلسوں کا کمال ہے, یہ ذکر آل محمد کا کمال ہے کہ آپ شروع کرتے ہیں اللہ سے تو پہنچتے آل محمد پر ہیں, شروع کرتے ہیں آل محمد سے تو سیدھا اللہ تک پہنچ جاتے ہیں, بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اهدنا الصراط المستقیم. دعا آپ بھی مانگ رہے ہیں, ہم بھی مانگ رہے ہیں, سب مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما. اس کا مطلب اب جب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا, بہت سے کہتے ہیں صراط مستقیم پر چلا, بہت سے کہتے ہیں صراط مستقیم پر قائم فرما. ہمارے یہاں سب کے یہاں قرآن وہی ہے. یہ الگ بات ہے, شیعوں کے لیے مشہور ہے ان کا الگ قرآن ہے, قرآن وہی ہے, لیکن کہیں بھی قرآن پہ عمل نہیں ہوتا, قرآن کے ترجموں پہ عمل ہوتا ہے. اور ترجمہ ہر ایک کے اپنے ذہن کی عکاسی کرتا ہے. ہمارے یہاں شیعوں کا قرآن کا ترجمہ ہے, ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. بھائی اہل سنت کے یہاں ان کے اپنے علماء کا تو وہ جو ترجمہ ہوتا ہے ان کی ذہن کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں ہے کہ ہمیں یہ مستقیم دکھا دے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں راہ مستقیم پہ قائم فرما دے. لیکن ایک جملہ یہاں کہتی چلوں گی, اگر مثال کے طور پر بھائی دیکھیے نماز میں تو پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ, 5 وقت نماز میں یہی دعا مانگ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ صراط مستقیم پہ قائم فرما. ہم مجلسوں میں پہلے میں نہیں پڑھا کرتا تھی, آپ کو مزے کی بات, آپ نے تو نوٹس کیا ہوگا, میں مجلس کی ابتدا میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتی تھی. مجھے نہیں سمجھ آتا, یہ نہیں کہ میں قرآن ہے, ابتدائی قرآن سے اللہ کی تسبیح سے کرتے, لیکن میں نہیں پڑھتی, دوسری ذاکرات پڑھتی تھی. ابھی چند دن پہلے ایسے ہی صراط مستقیم پر سوچتے میں نے کہا یہ سبھی پڑھتے ہیں, میں کیوں نہیں پڑھتی. اپنے آپ سے مجھے سوال کیا, پھر بڑا غور کیا, میں نے کہا بھائی اس لیے پڑھنی چاہیے کہ دعا کر لینی چاہیے, یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی صراط مستقیم پر جائیں, پڑھا لینا چاہیے تاکہ سننے والے کی بات بھی صراط مستقیم پر آ جائے, پڑھنے والا خود بھی صراط مستقیم پر ہو. تو اسی نیت سے بھی پڑھوانا شروع کر دی کہ بھائی میرے زبان سے جو ذکر نکلے وہ بھی صراط مستقیم ہو. آپ دعا مانگ لیں کہ جو یہ سن رہے ہیں وہ بھی صراط مستقیم ہو. اور بھیجیے محمد و آل محمد کی بلندیوں پر. اور اس کی ایک اور وجہ تھی, میں نے قرآن میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک صراط مستقیم, لیکن یہاں پر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر قائم فرما جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی, اور نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ہمارے ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے صراط مستقیم کے ساتھ, لیکن ہمیں یہ بھی دعا کرنی پہلے
وہاں تک جانے سے پہلے جو اپنی بات مکمل کر لوں. دیکھیے مثال کے طور پر آپ 5 وقت میں نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت آپ دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. ہم دعا مانگ رہے ہیں, دکھا, نیت میں ہے دکھا, اور دعا مانگتے مانگتے مر گئے تو پھر چلیں گے کبھی؟ بھائی سوچ کی بات ہے نا. آپ دعا مانگ رہے ہیں, بھائی ہر ایک کی اپنی نیت ہے نا, ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جب آپ نماز پڑھیں پتہ تو ہونا چاہیے نا آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. عربی پڑھتے جا رہے ہیں, کچھ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس عربی کا کیا مطلب ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کس طرح اس نماز کو سمجھیں گے. آپ کو اپنی نماز کا ہی نہیں پتا ہوگا کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں, کیسے پڑھ رہا ہوں, تو اس کا فائدہ. اب آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, آپ کے ذہن میں بچوں والا ترجمہ وہ جو اسکول میں پڑھایا تھا, یا اللہ سیدھے راستے کو دکھا دے, اور ہم پڑھتے ہیں قائم فرما. آپ نیت کر کے پڑھ رہے ہیں یا اللہ دکھا دے, یا اللہ دکھا دے, یا اللہ دکھا دے, مر گئے دکھا ہی نہیں, اللہ نے پھر کہتے رہیں گے بھائی دیکھی نہیں تو چلیں گے کب, اور چلیں گے نہیں تو پہنچیں گے کب. کیونکہ دعا تو مانگتے مانگتے مر گئے کہ اللہ دکھا, اللہ نے تو دکھائی نہیں. دعا نہیں جگہ اللہ قائم فرما, ڈھونڈنا آپ کا کام. اچھا راستہ قائم مستقیم پر قائم کرنا. ایک اور بات, ہاں میں نے آپ سے کہی کہ میں نے یہ بھی پڑھنا چھوڑ, تو میں نے پھر ایک آیت دیکھی اسی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محمد یاسین, مجھے قسم ہے یاسین کی, مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ, حرف ندا ہے, آواز دے کر پکارنا, اے محمد مجھے تیری قسم اور قرآن الحکیم کی قسم, بے شک تم مستقیم میں سے ہے اور تو صراط مستقیم پر ہے. پتہ چلا کہ ہمارے نبی بھی صراط مستقیم پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں. یہ آیت دوسری سورہ ہود کی آیت آپ کی نظر کر دوں اور پھر آگے چلتے ہیں. سورہ ہود میں ارشاد رب العزت ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہوا ربی صراط المستقیم, کہ تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر ہے. اب تو حق ہے نا کہ صراط مستقیم کو ڈھونڈ کر اس پر قائم ہو جاؤ, کیونکہ تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر ہے, تمہارا نبی بھی صراط مستقیم پر ہے. تم سے اللہ تقاضا بھی یہی کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر قائم ہو جاؤ. یہی ہے مومنات. اب مجھے ایک اور جملہ آپ کو بتا دوں. مومنات, جناب آدم علیہ السلام, ذکر آ گیا جناب آدم, سجدہ ہوا, شیطان نے انکار کیا. کیا تھا, میں نہیں کروں گا, میں آگ سے بنا. اس کو یہ وہم تھا میں بڑا اعلیٰ ہوں, وہم ہی تھا نا. انسان کو یہ وہم رہتا ہے کہ میں الگ ہے, کچھ بھی نہیں. حیثیت کتنی ہے, امیر کو بھی 22 گز کفن ملنا ہے, غریب کو بھی 22 گز ملنا ہے, وہ بھی مل جائے بڑی بات ہے. قبر کا حال ہر ایک کا اپنا, وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں نا کہ ہونا کیا ہے, گزرنے کیا ہے. اگر دیکھ لیتے تو سارے سدھر جاتے, تو نہیں گزرتے شاید اس کو دیکھ کر. قبروں کا حال بہرحال ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے خاک میں خاک ہو جانا. ہماری حیثیت کیا ہے, ہم خاک ہیں اور خاک میں خاک ہو جانا. پھر بھی ہم پر وہ تکبر کرتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, ہم اعلیٰ, ہم افضل. کبھی نہیں غرور کرو, کبھی تکبر نہیں کرو, کبھی بھی نہیں. خدا کو خاک پر بیٹھ کر گریہ و زاری کرنے والے زیادہ پسند ہے, کہ یاد رکھیے. تو میں نے اس کو تکبر سمجھا, میں کیوں کروں, میں تو نہیں کروں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا. اس کی نظر میں, اس کے خیال میں, حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں تھا. ابھی تو دنیا بنی نہیں تھی, ابھی تو بندے آئے نہیں تھے. ملائکہ کے درمیان رہتا تھا, صحبت ملائکہ میں رہتا تھا, ملائکہ کا استاد بنا ہوا تھا. مومنات جنت کی سیریں کرتا تھا, لوح محفوظ کو پڑھتا تھا, اللہ سے باتیں کرتا تھا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسا نکل آیا, اتنے ہونے کے باوجود ایسا نکل آیا.
اچھا اب جب نکلنے لگا اللہ نے کہا نکل مردود میری بارگاہ سے، ایک سجدہ، فقط ایک سجدہ، کیوں؟ اللہ معاف کر دیتا، اللہ کو تو سجدے کر رہا تھا نا، ہزاروں سال اللہ کو سجدے کیے ہیں۔ یہی آپ کو ایک بات دیکھیں، ایک باتیں آپ نے قصے کو بہت دفعہ سنا ہوا ہے لیکن اس سے کچھ سیکھا کرو، اس میں راز کیا ہے، اللہ نے کیوں نکالا؟ دیکھیں ایک سجدے سے انکاری تھا، وہ بھی اللہ کے سجدے سے انکاری نہیں تھا، اللہ کے سجدے سے اس نے ایک لمحہ بھی انکار نہیں کیا۔ جب اللہ کی بارگاہ سے نکلا تو قسم کھاتے ہوئے نکلا، اللہ تیری عظمت کی قسم، تیری جلالت ہے۔ دیکھیں قسم کس کی کھا رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ کی جلالت کیا ہے، قسم کھا رہا ہے، صرف ایک آدم کو سجدہ نہیں کر رہا۔ یہاں بات آتی ہے اطاعت خدا کی، یہاں اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میری عبادت میں اپنی مرضیاں نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں کہہ رہا ہوں تو کرو، پھر اس میں جو ہے نا وہ ایسے نہیں کہ میں یہ کیوں کروں، میں ایسے کیوں کروں، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یوں نہیں کیا، یہ نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت میں ایسی کچھ بھی نہیں، جو کہہ رہا ہے ایسے کرتے چلے جاؤ، یہی اطاعت ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں سجدہ کرو تو کرو، اللہ کا معصوم جو انہوں نے کیا، اب نکلا اور معلوم کیا کیا کرنے نکلا، اللہ تیری عظمت کی قسم، تیری جلالت کی قسم، تیرے سارے بندوں کو میں بھٹکاؤں سوائے تیرے خاص بندوں کی۔ اللہ نے کہا بھٹکا لے بھلے، میرے خاص بندوں کے قریب تو نہیں جا سکتا۔ اللہ صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور پکڑ پکڑ کر وہی سے بندوں کو بھٹکاؤں۔ کہاں بیٹھتا ہے؟ یہ صراط مستقیم کی قریب۔ سمجھ میں نہیں؟ صراط مستقیم سے شروع کیا ہے، آپ دعا مانگ رہے کیا؟ صراط مستقیم پر قائم فرما۔ ہماری دعا یہ ہے، ذہن میں یہ رکھ کر نماز پڑھا کرو، یا اللہ صراط مستقیم پر قائم فرما، یہاں سے ادھر ادھر نہ ہو، یا اللہ بھٹکے نہ، یا اللہ گرے نہ، یا اللہ ادھر ادھر نہ ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ انا صراط المستقیم، اے محمد تو بھی صراط مستقیم پر ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہوگا ربی، سورہ ہود کی آیت، لا صراط مستقیم، تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر ہے۔ تم جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو مومنہ سورہ فاتحہ جو ہے اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی، دوسری مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ جب دوسری مرتبہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو مومنات نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کا مجمع تھا، مومنات صراط المستقیم نازل ہوئی، کسی نے اٹھ کر سوال کیا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ جائیے خود ہی۔ مومنات کسی نے اٹھ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا بیٹھ۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھے، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھے۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھے، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ 9 مرتبہ نبی نے بٹھوایا، کھڑے ہوتے رہے بٹھواتے رہے، کھڑے ہوتے رہے بٹھواتے رہے۔ 9 مرتبہ کے بعد مسجد نبوی میں کسی نے قدم رکھا، نبی نے کہا اب اٹھ کے کھڑا ہو، اور کیا پوچھ رہا تھا؟ کہا رسول اللہ پوچھ یہ رہا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنی عبا سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر اشارہ کر کے کہا ھذا صراط المستقیم، یہ علی ہی تو صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ نماز میں 5 وقت تم یہی دعا کرتے ہو، یا اللہ علی کے راستے پر ہمیں قائم فرما۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صراط ہے نا، صراط المستقیم، سیدھا سیدھا راستہ، نہ ادھر نہ ادھر، بالکل سیدھا، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جانا
چلتے چلتے قبر میں پہنچے، پھر کھڑے ہوئے، پھر چلے، چلتے چلتے ایک مقام آیا جہاں پر اسی صراط پر ایک پل آ گیا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ چلتے چلتے اسی صراط پر، اسی راستے پر ایک پل آ گیا۔ اب پل تھا کیا؟ پل بنایا کیوں تھا اللہ نے؟ اللہ نے کہا آگے تھی جہنم، آگے تھی جہنم، پل بنا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ صراط پر کون سیدھا سیدھا چل کے آیا۔ چلتے چلتے پل صراط آ گیا، پل صراط پر کھڑے ہو گئے ہم، نیچے تھی جہنم بھڑک بھڑک کر آوازیں دے رہی تھی، سامنے تھی جنت۔ اللہ اتنا لمبا سفر طے کرایا، نمازوں میں 5 وقت تک صراط مستقیم پڑھتے رہے۔ یا اللہ چلتے چلتے قبر میں پہنچ گئے، قبر میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر لوگ بخشتے رہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی مر جاتا ہے کیا پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ قبر پہ جاؤ کیا پڑھو؟ سورہ فاتحہ۔ افسوس کرنے آ رہا ہے کیا پڑھو؟ سورہ فاتحہ۔ اور اللہ میاں اتنی ساری سورہ فاتحہ بھی جمع ہو گئی، سیدھا سیدھا چلتا رہا، علی کے راستے پر بھی یہ پل آ گیا، اب کیا کروں؟ علی علی کر کے گزر جا، علی علی کر کے گزر جا۔ اور پھر یہ تو خلیفہ اول نے کہا تھا نا کہ جس کے بھی ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا وہی پل صراط سے گزرے گا۔ تو مومنات، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ مومنات ایک مرتبہ مولا کائنات یہ خطبہ دے رہے تھے، مولا کائنات نے موت پہ بڑے خطبے ہیں مولا کے۔ مومنات مولا نے کہا بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بندہ بے ہوش ہو۔ سیدھے سادے بندے تھے نا، ہم جیسے ٹھیک نہیں تھے، ڈیٹ پڑھیں ابھی سنتے کسی کو بےہوشی تاری ہوتی، اچھا ہوگا ہمیں کیا پتا، دیکھا جائے گا۔ ہمارا تو یہی حال، وہ بیچارے سیدھے سادے، اس وقت موبائل نہیں تھے، اتنے زیادہ سوشل میڈیا نہیں تھے، اس لیے ایمان پکے تھے، اور ایمان پکے تھے، اخلاص تھا، اللہ کی محبت تھی، تو اس ڈر سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، دھار سے زیادہ تیز۔ اللہ کیسے مولا نے کیا؟ ہوش میں خیر تو ہے، مولا آپ نے تو کہا ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ انہوں نے کہا تو نے کیا سمجھا کہ یہ کوئی راستہ ہے؟ میں نے کہا مولا بالکل، یہ آپ ہی نے تو کہا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری ولایت ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب چلو گے تو سیدھے جنت تک جاؤ گے۔ مومنات بس ایک بات کو آپ کو ختم کرو، قاری باسط کا نام سنا ہے آپ نے؟ آپ اگر یوٹیوب پر جائیں تو ان کی تلاوت آپ کو سنائی دیتی ہے۔ قاری باسط بہت مشہور ہیں، جن کی آواز بڑی خوبصورت تھی، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، مصر سے تعلق رکھتے تھے۔ مومنات کمیل مہدوی صاحب، علامہ کمیل مہدوی، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر میں ایک مجلس میں قاری باسط کے بیٹے بیٹھے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا، میں حیران رہ گیا، کہا کہ بھائی وہ اہل سنت تھے اور یہ پکے شیعہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے، آپ شیعہ کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے میں نے اپنے باپ کو مرنے کے بعد اکثر دیکھا قبر میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا اپنے باپ سے، بابا آپ کی قرآن کی تلاوت کو پوری دنیا سنتی ہے، گھر گھر میں آپ کی قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے، لوگ آپ حافظ قرآن ہیں، قرآن پڑھنے والے کا تو اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، بابا آپ قبر میں بیٹھے کیوں رو رہے ہیں؟ اب بیٹا میرے پاس علی کی ولایت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ علی کی ولایت کوئی بلند ترین چیز ہے، بس میں نے تحقیق شروع کی، اور جب میں نے کتابوں کو پڑھا تو پتہ چلا کہ دنیا میں علی کی ولایت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ کائنات میں بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دامن علی کو پکڑیں، لیکن مومنات
اب مولا کا ایک بیان اور سناتی چلوں، اس کے بعد مصائب کی جانب آؤں گی۔ مومنات، مولا کائنات فرماتے ہیں بارے الہ، جو نماز نہیں پڑھتا مجھ علی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو روزے نہیں رکھتا مجھ علی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا مجھ علی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، جو خمس نہیں دیتا مجھ علی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا مجھ علی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، یا اللہ جو تیری اطاعت نہیں کرتا مجھ علی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہیں پر اللہ نے کہا تھا پھر یا علی میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی 1000 رکعت نماز ادا کرے، روزے اتنے رکھے کہ سوکھ کے کانٹا ہو جائے، 1000 حج پیدل ادا کرے، اگر وہ کوئی عہد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یا علی اگر وہ ظلم و ستم کے ساتھ جوف کعبہ میں مارا جائے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ دفن کیا جائے، یا علی پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے، تیری حب نہیں ہے تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بڑا لجپال علی او لگیاں نبھا جان دے، او بڑا لجپال علی او لگیاں نبھا جان دے، او جد کولو تو سڑ دے، او ارشد راز جان دے، او بڑا لجپال علی۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنات، یہ مت سمجھیے کہ مولا علی ہمیں چھوڑ دیں گے، بھی نہیں۔ مومنات، ہم جن کے چاہنے والے ہیں اور ابھی جس امام کی یہ عزاداری چل رہی ہے، کل آپ نے اپنے چوتھے امام کی شہادت منائی ہے، جتنا بڑا وہ امام عزادار ہے، آپ اور میں کہاں 35 سال جو رویا ہے خون کے آنسو، پانی نہیں رویا۔ جتنا بڑا وہ عزادار تھا اتنا بڑا وہ عبادت گزار تھا، اتنا بڑا وہ سید الساجدین تھا، اتنا بڑا وہ سخی تھا، اتنا بڑا وہ کریم تھا، اتنا بڑا وہ غریبوں کی مدد کرنے والا تھا، اتنا بڑا وہ دعائیں پڑھنے والا تھا۔ اس امام کی منزلت جو علی کے سامنے علی تھا، میں اس امام کے دکھ کیسے پڑھوں؟ مومنات، یہ امام سید الساجدین بھی ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ نماز معمولی ہے معاذ اللہ، یا روزہ آج زکوٰۃ، پھر پوچھو کہ وہ سید الساجدین شاید امام، دیکھیے ہر امام سجدہ گزار، ہر امام عبادت گزار، اور پھر جب اسی امام سے مرتبہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، امام کے پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے۔ دفعہ جناب زینب عالیہ نے صحابی انصاری کو بلا کے کہا تھا کہ آپ مولا سے کہے کہ اپنی عبادت کو کم کریں، جنت کے مالک ہیں، ان کے بابا جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ خود بھی جنت کے ہیں۔ ہمارے جواب کیا دیا تھا کہ میری عبادت مولا علی کی عبادت کے برابر کہاں سے ہے؟ کیونکہ مولا علی بھی ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ ہمیں ہمارا شمار سجدہ گزاروں میں کریں، دعا کیا کریں یا اللہ ہم بے نمازی ہو کر دنیا سے نہ جائیں۔ اور نماز اس لیے نہیں پڑھنی مومنات، ایک اور اپنے ذہن سے نکال دیجئے اس بات کو کہ نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ ہمیں جنت مل جائے گی،
یہ نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ ہمیں جہنم سے بچ جائیں، یہ نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ ہم قبر عذاب سے نہیں، نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ وہ لائق سجدہ ہے۔ اللہ سے ایسی عبادت مانگا کرو کہ بارے الہ ہمیں وہ عبادت عطا فرما جس میں اخلاص ہو، خلوص ہو، جس میں ہمیں جنت، ہمیں آپ کو میں کہہ رہی ہوں، آپ جو ہے نا جتنے بھی مومن، ایک بات دیکھیے، میں مسائل کی ذریعے بات ہے لیکن ایک یہ جملہ میں آپ کو کہنا ضرور چاہوں گا۔ دیکھیے قبر میں نا فیصلہ ہو جائے گا کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، کس کی نمازوں کی پوچھ ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز قبر میں آپ سے سوال ہی تین کیے جانے ہیں۔ آپ سے سوال ہوگا من رب ہوگا، میرا رب کون ہے؟ اب آپ نے جواب دے دیا میرا اللہ میرا رب ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اگلا سوال آپ سے کیا جائے گا، اور اگر آپ نے کیا کہ لات منات فلاں ڈمکا تو پھر ہوگا، اگلا سوال کیا جائے گا۔ جب آپ اللہ کے نہیں مانیں گے تو پھر آپ سے نبی کا سوال کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، ادھر جہنم کی کھڑکی کھول کر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے یہ سوال صحیح جواب دے دیا من رب ہوگا، آپ سے اب اگلا سوال کیا جائے، اب اس میں پاس ہو گیا، اب اس کو اگلی کلاس میں لے کر جائیں۔ ہاں اب سوال ہوگا من نبی ہوگا، بتا تیرا نبی کون ہے۔ اب آپ اگر نبی کا جواب دے دیں گے کہ ہاں میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاجدار انبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ کا محبوب ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے اگلا سوال تیار ہے۔ لیکن ادھر ہی آپ نے کوئی اور جواب دے دیا تو کیا پھر آپ سے اگلا سوال ہوگا جہنم کی کھڑکی کو؟ ہاں اب یہاں اپنے سوال کا جواب دے دیا تو تیسرا سوال ہوگا من امام ہوگا، بتا تیرا امام کون ہے۔ اب آپ نے جواب دے دیا کہ میرا پہلا امام علی علیہ السلام، دوسرا حسن علیہ السلام، 12 اماموں کے نام آپ نے بتا دیے۔ پہلے پر ہی اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ششی مامی بھی تو آ جاتے ہیں، ہمیں تو 12ویں تک جانا ہے۔ اب 12ویں تک آپ پہنچ گئے، اب ٹھیک ہے، اب فرشتوں کو پتا ہے کہ تیرا قبلہ بھی کیا ہے، تیری کتاب بھی کیا، آرام کر سو جا، اب باقی کیا حساب کتاب قیامت والے دن دینا، نمازیں روزے حج یہ نہیں قبر میں پوچھے جاتے، وہ پوچھے جائیں گے قیامت میں میزان میں۔ اب کس کے پوچھے جائیں گے، اب مجھے جواب دے دو۔ اس کے پوچھے جائیں گے جس نے پہلا ہی سوال غلط کیا تھا، نہیں۔ اس سے پوچھے جائیں گے جس نے دوسرا جواب غلط دیا تھا، نہیں۔ کس سے پوچھے جائیں گے، جس نے تیسرے سوال کا صحیح جواب دیا ہوگا۔ تو پہنچو گے یہاں تک، تو جب آپ کے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا تو منہ کس کا دیکھو گے؟ ایسے اخلاص کے ساتھ جنت میں تو ہم جاؤ گے یقین ہے، لیکن مومنہ دیکھیے نامہ اعمال میں کچھ ہم نے اس لیے نہیں لے کر جانا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا ہم جہنم سے بچ جائیں گے، نہیں، ہم نے اس لیے لے کر جانا ہے کہ اس رب نے ہمیں بہت کچھ دیا، اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں، تحفے لاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ حج پر بھی جاتے ہیں، وہ بیچارہ حاجی ایک تو حج سے تھکا ہوا آتا ہے، اور اگر ایک بیگ بھر کر تحفے نہ لائے تو حج پہ گئے تھے ہمارے لیے تو حج لائی نہیں، حالانکہ وہ بیچارہ حج کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، زواری پہ جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لا رہے ہیں، آپ کو کوئی تسبیح دے رہا ہے، کوئی کھا کے شفا دے رہا ہے، یہی کافی ہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ امید نہ رکھا کرو، منع کیا کرو کہ بھائی آپ جا رہے ہیں، یہی بڑی بات ہے، آپ کو اللہ توفیق دے رہا ہے، بڑا مشکل ہے اس دور میں یہ سب کچھ کرنا، پھر ہم امیدیں باندھتے ہیں وہ آئے ہمارے لیے، یہ بلکہ بہت سے لوگ تو فرمائشی پروگرام بھی شروع کر دیتے ہیں، ہمارے لیے کفن لے آنا، پیسے دے دو لے آئیں گے، ہمارے لیے چادریں لے آنا، بھائی تم دے دو نا اس سے، فرمائشی کیوں کر رہے ہو، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس حال میں جا رہا ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنا پیسہ ہے، ہم نہیں اندازہ لگا سکتے اس بات کا۔ تو ممی نا تو جا رہے ہے، بڑی بات ہے۔ اچھا اب وہاں سے وہ تحفے بھی لاتا تو ہے، چلو وہ جو بھی ہے اپنے حساب سے، چاہے وہ تھوڑا سا تبرک بھی لاتا ہے۔ آپ گھومنے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ لاتے ہیں، ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اگر نہیں لائے تو پھر اپنے قریبی تو پھر پوچھتے ہیں نا، کوئی بہن کوئی بھائی کوئی بھانجا کوئی بھتیجی، وہ تو نہیں چھوڑیں گے، تو لانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں مہمان ہو، اس دروازے سے داخل ہوئے ہو، ادھر سے نکل جانا ہے اور جانا اللہ کے پاس ہے، آئے بھی ادھر سے ہو، تو اس نے جو تمہیں اتنے دنیا میں تحفے دیے ہوئے، اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کر جاؤ گے،
اس کے لیے بھی تو کچھ لے کر جاؤ نا، کچھ اخلاص کی عبادتیں، کچھ خلوص کے کام جس میں دکھاوا نہ ہو۔ وہ اللہ کہتا ہے میرے لیے کیا لائے ہو؟ ہم کہیں گے اللہ نمازیں پڑھی، روزے، اللہ نے کہا کہنا یہ سب کہ تو نے اپنے لیے کیا تھا، میرے لیے کیا کیا؟ کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کیا، کسی بے لباس کو کپڑے پہنائے، کسی کو زیادہ راہ دیا، یہ میرے لیے کیا ہے تو نے اگر کیا ہے۔ آل محمد نے ہمیں یہی سکھایا، مولا علی نے ہمیں، اور جس امام کا میں ذکر کر رہی ہوں نا مومنات، اس امام کی زندگی پر نگاہ ڈالو۔ امام فقط رویا نہیں ہے، اگر کوئی بیٹھا ہے رونے کے لیے آپ اسے چپ کراؤ گے وہ روتا ہی رہے گا، اس سے اور کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن خون رونے کے ساتھ ساتھ وہ سید الساجدین بھی کہلایا، زین العابدین بھی کہلایا۔ راتوں کو اٹھ کر مومنات راتوں کو سوتے تو تھے ہی نہیں نا امام، رات کو نہیں سویا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور عبادت میں بھی مومنات اس عبادت میں یہ عبادت بھی شامل تھی اپنی پشت پہ لاد کر کھانا پینا بیواؤں یتیموں تک پہنچایا کرتے تھے، اپنا منہ ڈھانپ لیتے تھے۔ مدینے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا، جب پتہ لگا جب امام کی شہادت ہوئی، 400 بیواؤں اور ان کے بچوں کی پرورش کی ہے اس مولا نے۔ واقعہ ہو رہا ہوں میرا امام کا ایک خزان نہیں ہے۔ پھر مولا نے آپ تک دعائیں، صحیفہ 4 ہی تو کتابیں ہیں اس دور کی، قرآن پاک، مولا رسول خدا کی حدیث، مولا علی کی نہج البلاغہ، اور امام سید سجاد کی صحیفہ کاملہ، دعاؤں کی کتاب۔ مولا نے دعاؤں کا رکھ ہی بدل کے رکھ دیا۔ مولا نے ہمیں بتایا کہ دعائیں کیسی مانگنی چاہیے۔ تم بیماری کو مصیبت سمجھتے ہو، مولا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو بیمار، تو نے بیماری دی، میں تیرا اس پہ شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے بیماری دی کہ جس کے بدلے میں میرے گناہ معاف ہوئے۔ خدا کی قسم میں نے آج ہی میں نے پڑھی کتاب میں یہ روایت کہ جب اللہ اپنے کسی مومن کو مصیبت یا بیماری دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 1000 حج کا ثواب دیتا ہے۔ جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو اس بیماری کے بدلے میں جو تم کاٹتے ہو اللہ تمہیں 1000 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ مومن کے لیے، اس لیے کبھی بھی مصیبتوں پر گھبرا کر اللہ سے شکوہ نہ کیا کرو۔ مولا فرما رہے ہیں شکر ادا کیا کرو کہ اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور جب صحت ہو، زندگی گزار رہے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہو، اپنے قدموں سے چل رہے ہو، تو بھی شکر کرو۔ تیرا شکر ہے کسی کے محتاج تو نہیں۔ یہ ہے ہم طرز عمل، یہ امام کی زندگی، سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا کریم۔ اور مومنات پھر اس امام کا گریہ، مصیبتیں اتنی ہیں کہ مومنات ہم کسی بھی امام کی شہادت کو منائیں تو ہمیں پتہ ہے امام کہاں ذبح ہو۔ یہ امام تو پتہ نہیں شام کے ہر موڑ پہ ذبح ہو، ہر گلی اور ہر بازار میں ذبح ہو۔ سب سے پہلا آپ کو معلوم ہے مولا نے تو 3 سال کی عمر میں گریہ شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ جب مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی، مولا علی علیہ السلام کے سامنے ہی سید ساجدین تھے، روایت کے مطابق 3 سال 2 سال 3 سال 3.5 سال عمر تھی۔ جب مولا علی دنیا سے گئے، جب ضربت لگی مولا علی علیہ السلام کو، آخری وقت تھا، امام نے وصیتیں کرنا شروع کی، تو امام نے کہا کہ میں نے ساری اہل بیت کو اے بیٹے حسن آپ کے حوالے کیا، آپ جانے یہ جانے حسن جانے۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی مولا میرے بیٹے کو کس کے حوالے کیا؟ اس کی آواز تھی بی بی ام الدین۔ مولا نے کہا کہ عباس کو اندر بھیجو، کہا نہیں اندر ہی تو نہیں آتا، کہا میں بلاؤں۔ مولا عباس کو بلایا اور مولا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ کے کہا عباس حسین، حسین عباس تیرے حوالے ہو، عباس حسین تیرے حوالے۔ امام حسین نے کہا بابا پھر مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟
بیٹی کو بلایا زینب عالیہ کو، زینب حسین تیرے حوالے۔ تو بی بی نے یہ سنا تو بی بی نے کہا بابا حسین کو تو میرے حوالے کر رہے، عباس کو حسین کے حوالے کر دیا، بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، مجھے کس کے حوالے کرو؟ مولا نے کہا کہاں ہے میرا بیٹا، میرا پوتا علی زین العابدین؟ امام حسین 3 سال کے امام علی زین العابدین کو اٹھا کے لائے۔ مولا نے امام کا ہاتھ پکڑا اور زینب عالیہ کے ہاتھ میں دے کے کہا علی زین العابدین زینب تھے تو وقت کے امام نا، حجت خدا تھے، ان کا بچپن بھی بچپن نہیں ہوتا، یہ بچپن میں بھی امام ہوتے ہیں۔ رو کے کہا دادا پھر مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ رو کے کہا بار الہ علی زین العابدین تیرے حوالے۔ ممینا غیرت مند اتنا تھا میرا یہ امام کہ 2 سال کی عمر میں مولا علی پار کرتے تھے کہ اس کے سامنے کوئی ننگے سر نہ آئے، میرا پوتا بڑا غیرت مند ہے، کسی کو ننگے سر نہیں دے سکتا۔ اس کی جوانی کیسی ہوگی؟ غیرت اتنی تھی کہ نظریں جھکی رہتی ہیں، کبھی کسی کھلے سر کو اس امام نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اسی امام کو جب شام خلی سر نظر آیا، بڑی مصیبت ہے مولا کی، بڑے مصائب ہیں میرے مولا۔ امینا پہلی مصیبت مولا کو پتہ کرتے عصر عاشور جب امام کی گردن پہ خنجر چل رہا تھا، زینب عالیہ 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے عمر ابن سعد حیا کر، میرا بھائی پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے، تجھے کچھ خیال نہیں؟ اس نے تو سنی انسنی کر دی، لیکن وہ جو سجدے میں حسین تھے ان کے کانوں تک آواز نہیں، ابھی مکمل طور پر حسین ذبح نہیں ہوئے تھے، ابھی رگیں کٹ رہی تھی، آدھے ذبح ہوئے تھے لیکن جان تھی۔ وقت کے امام کے کانوں میں صدا آئی، حسین نے سجدے میں سر ہاتھ کو اٹھایا اور بی بی کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اندر۔ بی بی روتی ہوئی اندر نہیں ہے، سید سجاد کے بستر پر آ کے رکھ گئی، کہا بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولو، بیٹا کچھ نہیں بچی۔ مرتبہ امام لاٹھی کی ٹیک لے کر مومنات اٹھے ہیں، در خیمہ پہ آئے، جیسے ہی در خیمہ میں در مومنات پردہ ہٹایا نا، کہا السلام علیکہ یا عبد اللہ، بابا کا سر نو کے نیزہ پہ نظر آیا۔ پہلی مصیبت عصائب شروع ہوئے، مومنات یہ مار دیتے مولا سید سجاد کو۔ سوچو کہ جنہوں نے 6 مہینے کے اصغر کو نہیں چھوڑا، اسے انہوں نے مولا سید سجاد کو کیسے چھوڑا؟ جب خیموں میں آگ لگی، مومنات بچے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، بیویاں بے پردہ ہو کر نکل چکی تھی، سروں پہ چادریں نہیں تھی۔ اس عالم میں سید سجاد غش کے عالم میں اپنے بستر پر تھے۔ مجھے بتاؤ مولا جل نہ جاتے اگر زینب عالیہ نہ ہوتی؟ مومنات بی بی زینب عالیہ حمید ابن مسلم لگتا، میں نے ایک دراز کر بی بی کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیموں میں گئی، میں نے سمجھا یہ بی بی جل کے مر جائے گی، لیکن کچھ دیر بعد دیکھا تو پشت پہ سید سجاد تھے۔ مومنات بی بی نے لا کر مولا کو کربلا کے تپتی ہوئی ریت پہ ڈالا۔ پہلی نگاہ مولا کی پڑی تھی بابا کے سر پہ جو نو کے نیزہ پہ بلند تھا، جب دوسری نگاہ امامت اٹھائی تھی تو بی بی زینب عالیہ کے کھلے ہوئے سر پہ نگاہ کیا۔ مرنے سے پہلے سید سجاد مر گئے، نہ دیکھتے بھوٹی کا سر، اور میں قربان اپنے اس امام کی مظلومیت پر۔ مومنات آ گئے امام، مومنات حق معلوم ہے قید خانے میں جب امام کو قید کر دیا گیا، میں شام کا جو سفر ہے وہ بیچ میں چھوڑ رہی ہوں۔ مومنات امام کو قید خانے میں وہ سیدھا سا گھر تھا جس کی چھت نہیں تھی،
جس میں سانپ اور بچھو نکلا کرتے تھے، وہ سادات کو پہچانتے ہیں، جانور سادات کو پہچانتے ہیں۔ مومنات ایسا زندان تھا کہ دوپہر میں اتنی تیز دھوپ ہوتی تھی، بیویاں دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاتی کہ کوئی سایہ۔ سردیوں میں اتنی سردی ہوتی کہ مومنات بچنا مشکل، رنگ بدل دیے تھے اس زندان نے قیدیوں کے۔ مومنات مولا سید سجاد کو تھوڑی اجازت تھی کہ وہ باہر آ کر بیٹھ جاتے، کیونکہ بوسیدہ سے گھر تھا، شام کا زندان تھا، وہاں سے کوئی گزرتا نہیں تھا، کوئی بھی نہیں گزرتا تھا، نہ کوئی دیکھتا تھا۔ مومنات ایک دن ایک بوڑھا بوڑھی کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے مولا کو دیکھا، امام محمد جواب کے بیٹھے ہوئے، پھر دوسرے دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر دوسرے دن۔ اس دن امام نے سر اٹھایا، امام نے کہا کہ آپ کو کچھ کہنا، انہوں نے سلام کیا کہ اے قیدی آپ پر سلام کا جواب دیا۔ مولا نے کہا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس بوڑھی عورت شوہر نے کہا میری بیوی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ کہا آپ امت مسلمہ میں سے کہا آپ کو شریعت محمدی کا پتہ ہے؟ کہا پتہ ہے۔ کہا آپ کو پتہ ہے شریعت محمدی میں غلام بیچے اور خریدے جاتے ہیں؟ کہا پتہ ہے۔ پھر کہا یہ جو بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا اے غریب کیا اے ضعیف کیا اس بچے کو بیچو گے؟ مولا نے رو کے کہا بیٹے بیچے نہیں جاتے، بیٹے بیچے نہیں جاتے۔ ایک کہا میں اپنے لیے نہیں خریدنا چاہتی، میں تو تمہارے بیٹے کو خریدنا چاہتی ہوں، اسے گھر لے کر جاؤں گی، اسے نہلاؤں گی، اسے اچھے کپڑے پہناؤں گی، اس کے بالوں میں کنگھی کروں گی، پھر اس کو اونٹ پہ بٹھاؤں گی، خود اس کی مہار پکڑوں گی اور مدینے جاؤں گی۔ کہا کیوں لے کر جانا چاہتی ہے؟ کہا وہاں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ کہا کس کو دینا چاہتی ہے؟ مولا حسین کو۔ کہا نہیں اپنے مولا کو نہیں، ان کے بیٹے ہیں سید الساجدین، کہا ان کو دینا چاہتی ہے؟ کہا نہیں ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، تیرے بچے کی شکل میرے امام کے بیٹے سے ملتی ہے، میں غلام بنا کر تیرے بیٹے کو انہیں دینا چاہتی ہوں۔ رو کے کہا ضعیفہ پہچان جسے دینا چاہتی ہے وہی تو محمد باقر ہے، میں زین العابدین ہوں اور میرا بابا مارا گیا کربلا نہیں پتا تھا۔ ارے مومنوں کو تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہوا، کیا ظلم ہو گئے۔ جب امام آئے تھے نا واپس، مومنات جب کربلا شام سے رہا ہو کر مومنات ہر بیویاں رو رہی تھی، کوئی مولا حسین قبر پہ تھی، کوئی گنج شہیدہ میں رو رہی تھی، کوئی علی اکبر کی قبر پہ تھی۔ مومنات ایسے میں چپ چاپ مولا سید سجاد مولا غازی کی قبر پہ آ کے بتا آہستہ آہستہ کہا غازی خود جہاد اصغر پہ رہے، میرے جہاد اکبر پہ چچا غازی کربلا بڑی مشکل ہے، میں جانتا ہوں چچا غازی کربلا میں سب سے مشکل تھا بن بازوؤں کے گھوڑے سے اترنا، لیکن چچا بڑا آسان ہے، لاکھ مرتبہ بن بازوؤں کے گھوڑے سے اتر جاتے، بڑا مشکل تھا بے غیرتوں کے مجمع میں زینب جیسی ماں کو لے کے جانا، مشکل تھا اس امام کے لیے مومنات، اسی لیے 40 سال روایت 35 سال 40 سال میرا مولا روتا رہا اور خون کے آنسو روتا رہا، ہر لمحہ امام کو شام کا بازار یاد آتا رہا۔ کوئی پوچھ لیتا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں پہ، رو کے کہتے الشام الشام الشام، ابھی 3 دفعہ کہتے الشام الامان الشام الامان الشام الامان۔ مومنات بڑا تویا ہے میرا یہ امام، پوچھ
نے کہا مولا کون سے ظلم؟ مولا کہتے تمہیں کیا بتاؤں کہ کون کون سے ظلم نہ ہوئے؟ مولا کہتے ہیں کہ جب ہمیں شام میں لے جایا گیا نا، انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور تلواریں تھیں، یہ ہمیں نیزے کی انیاں چبوتے تھے اور ہمارے شہداء کے سر نیزوں پہ بلند کر کر ہماری عورتوں کے سامنے لے کے جاتے، پھر تالیاں بجاتے، مذاق کرتے اور پھر اس کے بعد یہ ان سے کھیلتے۔ جملے مصائب آل محمد میں لکھے ہیں کتاب میں، مومنات، کہ یہ ملعون ان سروں کو نیزے سے نیچے گراتے اور پھر ٹھوکریں مارتے، گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم شام کے بازار میں لائے گئے، لاکھوں کا بے غیرتوں کا مجمع تھا، عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، ہاں گرم پانی تھا، آگ تھی، وہ ہم پر گرم پانی پھینکتے، پتھر مارتے، ہم پر آگ پھینکتے۔ ایک انگارہ میرے سر پہ آ گئی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میرا سر جل گیا لیکن میں ہٹا نہ سکا کیونکہ ہاتھ پیر تھے۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں شام، آپ شام جاتے، مولا تمہیں شام کا زبان بنا، آج بھی وہی بند بازار ہیں، ویسے ہی بے غیرتوں کا مجمع۔ ہم جاتے ہیں تو لوگ آپ کو منع کرتے ہیں ایسے ماتم کرتے ہوئے نہ جانا، چپ چاپ وہ لوگ ہنستے ہیں، سب جو آج 1400 سال بعد یہ آ گیا اس وقت کیا ہو لیکن مولا کی قتل کا ایک شام کا بازار نہیں، روایتیں کہتی ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ شام کی ہر ایک گلی میں ہمیں گھسیٹا گیا ہے، ہر بازار میں ہمیں رلایا گیا ہے، آوازیں دیتے تھے آؤ آؤ، جس نے خندق و خیبر کے بدلے لینے ہیں علی سے وہ آ جائے، لوگ ہم پر ٹوٹ پڑتے، جس کے ہاتھ میں جو ہوتا وہ ہمیں مارتا، پھر ہمیں غلاموں کے بازاروں میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا اور کہا جاتا آج جس نے غلام خریدنے ہیں ہمیں خرید لو، تو اللہ کی طرف سے کوئی خرید نہ سکتا۔ بنا شام کا دربار میرے مولا کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی۔ جناب زید بن عالیہ سے ملعون یزید نے پوچھا تھا کہ آپ پر سب سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ مولا بی بی نے کہا تھا اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ میں تجھ جیسے شرابی سے مخاطب ہوں۔ اور مولا سید سجاد کے لیے اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ تنہا آتے، یہی کہا تھا نا کوفہ کے دربار میں مولا نے، جب درباری نے پوچھا تھا کہ میں نے تو مسلم کو آتے بھی دیکھا تھا، ان کا تو سر اٹھا ہوا تھا، شیر کی طرح آئے تھے، آپ تو حجت خدا ہے، آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ کا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ وہ کہ کہا تھا تو نے انصاف نہیں کیا، ارے میں آیا ہوں ماں بہنوں کے ساتھ، سر اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اٹھاتا ہوں تو پھوپھی کے کھلے سر پہ نگاہ جاتی ہے، اسے اکیلا بڑا ظلم۔ اور یہ امام 25 محرم کو زہر سے جل اس دنیا سے چلا گیا۔ ہر امام کو جو زہر دی گئی ہے نا مومنات، جس طرح مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی مولا سید سجاد کے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ مومنات جب امام کا آخری وقت تھا نا، امام کی بیٹیاں آ کے گریہ کر رہی، اس وقت امام سکینہ کو یاد کر کے راکے کہتے تھے ہائے میری بہن سکینہ، چلے گئے میرا امام، جنازہ اٹھا، بڑی شان سے اٹھا، رسول کے جنازے میں چند لوگ تھے، زہرا کا جنازہ رات کو اٹھا، علی کے جنازے میں اجازت ہی نہیں تھی، قبر کا نشان ہی پتہ نہ چلا، وہ ہارون رشید کے زمانے میں جا کے حسین کا تو جنازہ ہی غریب کا جنازہ
حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ وہی تو مولا کے لیے موت کے لمحے تھے۔ مومنات جب بابا کی لاش کو بھگور کفن چھوڑ کے چلے تھے نا، ان قریب تھا مولا مر جاتے اگر زینب عالیہ نہ سب، اور یہی تو مولا قبر میں لے کے گئے۔ مولا کا جنازہ پہلا جنازہ تھا جس میں شرکت کی تھی لوگوں نے، جنازہ تیار ہوا مولا کا، اور جب جنازہ اٹھا امام محمد باقر نے جب کاندھا دیا ہے، مجھے یقین ہے میرا مولا تابوت میں